اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق اللہ العظیم۔ آج جو کچھ پڑھا گیا اس میں حضرات انبیاء کرام کے بڑے قصے آئے، نہایت ہی عجیب، حیرتناک۔ حضرات انبیاء کرام میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام، سب نے سنا ہے ان کے بارے میں۔ دوسرے آدم کہتے ہیں ان کو، آدم ثانی۔ 950 سال تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی طرف بلاتے رہے، بت پرستی سے بچانے کی کوشش کی، لیکن بہت ہی کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ یہاں تک کہ نبی کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ تعالیٰ نے بد دعا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرو، بڑی کشتی، اس میں خود بھی سوار ہونا جب میرا حکم ہو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، بال بچوں کو بھی سوار کر لینا، جتنے بھی مسلمان ہو چکے ہیں ان سب کو سوار کر لینا، اور جتنے بھی جانور وغیرہ ہیں ان میں سے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کر لینا۔ یہ حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ کافروں کو تو شغل چاہیے، قریب سے گزرتے اور مذاق اڑاتے کہ نوح کیا خشکی میں کشتی چلاؤ گے؟ بہت مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مذاق مت اڑاؤ، چند دنوں کے بعد تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، تم مذاق بن جاؤ گے۔ لیکن قوم کو کوئی پرواہ نہیں۔ آخر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، گھروں کے تندور سے پانی نکلنے لگا، زمین سے پانی نکلنے لگا، اوپر سے پانی برسنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جن جن کو اٹھانے کے لیے کہا سب کو اٹھا کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی میں سوار ہو گئے، اور اس کے بعد پورے کرۂ زمین پر اس قدر پانی پھیل گیا کہ کچھ بھی نہیں بچا، سوائے کشتی میں جو لوگ رہ گئے یہ بچ گئے، اور بس۔ طوفان ختم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اترے، اس کے بعد چند دنوں میں باقی لوگ بھی انتقال کر گئے، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچ گئے، اور انہی سے پھر پوری دنیا بسی۔ قصہ سنانا مقصود یہ ہے کہ اس دوران جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچوں کو کشتی میں سوار کر رہے تھے، ایمان والوں کو کشتی میں آنے کے لیے کہہ رہے تھے، اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان نام کا، وہ کشتی میں نہیں آ رہا تھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، بیٹا ایک طرف ہو گیا۔ بیٹے سے کہا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، بیٹا نہیں مانا۔ باپ نے سمجھایا کہ دیکھو طوفان آئے گا، غرق ہو جاؤ گے، کوئی بچے گا نہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں بچ جاؤں گا، اس لیے کہ پانی آئے گا تو کتنا آئے گا، پہاڑ موجود ہے، پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اللہ کے اس عذاب سے کوئی بھی بچے گا نہیں، سوائے اللہ بچانے والا ہے، اور کوئی بچے گا نہیں جس پر اللہ رحم کر دے بس۔ لیکن بیٹا نہیں مانا اور غرق ہو گیا۔
بتلانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیے ظاہر حال میں حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بنا رہے تھے، گویا کہ ایک مذاق والا کام کر رہے تھے ظاہر کے اعتبار سے، اور وہاں کے ترقی یافتہ لوگوں نے ان کو یہی سمجھا کہ یہ بیوقوف ہے۔ اللہ کے نبی بیوقوف نہیں ہوتے، اللہ کے نبی سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا آ جاؤ، بیٹے نے کہا کہ نہیں، میرے پاس پہاڑ ہے۔ میرے دوستو، آج بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات تو ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ کوئی شخص قسم کھائے کہ نجات صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے تو وہ سچی قسم ہوگی، سچا قسم کھانے والا ہوگا۔ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ نہیں، ہمیں دین نہیں چاہیے، ہمیں تو ٹیکنالوجی کی قوت بچا لے گی، ہم چاند پہ چڑھ جائیں گے، مریخ پہ چڑھ جائیں گے، ہم راکٹ لے کر چلے جائیں گے، ہم ایٹم بم کے مالک ہیں، ہم ایٹم بم بنانے والے ہیں، اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں سکون اسباب اور سامانوں کے اندر ہے، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سکون پیسوں میں ہے، آج لوگ سکون سمجھتے ہیں کہ کار، بلڈنگ، کوٹھی مل جائے تو سکون مل جائے گا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت ہو، ہمارے پاس ہوائی جہاز ہو، ہمارے پاس راکٹ ہو تو ہم سے بڑھ کر کامیاب کوئی نہیں، سکون میں ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی سکون میں نہیں ہے۔ سکون میں صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، ورنہ یہ لکھ پتی کروڑ پتی خودکشی نہ کرتے، سکون کی تلاش میں خودکشیاں کر رہے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے خودکشی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی ارکب معنا، اے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یہ کشتی نوح کشتی نجات ہے۔ اللہ کا ہر رسول، اللہ کا ہر نبی یہی کہتا ہے امت کو کہ اے لوگو کشتی پر سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ تم اگر کشتی سے باہر جاؤ گے، حدود سے باہر چلے جاؤ گے تو تمہاری کامیابی نہیں ہوگی۔ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ نجات اور کامیابی صرف اور صرف اتباع دین میں ہے، اتباع شریعت میں ہے، سیرت کی اتباع میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی برباد ہوتا ہے تو ہوگا، یقیناً ہوگا، چاہے وہ خونی رشتہ کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سگا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا تھا، اور بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ تو نے تو میرے اہل و عیال کو بچانے کا کہا تھا، میرا ایک بیٹا تو گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ نوح، ناواقفوں کی طرح بات مت کرو، ناواقفوں کی بات مت کرو، یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ جب دین کا فرق آ جاتا ہے تو پھر حقیقی بیٹے کا فرق بھی مٹ جاتا ہے، حقیقی بیٹے کا فرق بھی مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلائے رکھے، خاص طور پر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری اولاد اور ہماری ذریت اور خاندان کی ایمان کی حفاظت فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔